تو آج ہم بیونگ چول ہان کی بہت اہم کتاب دا برن آؤٹ سوسائٹی کے پہلے باب پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک اہم کتاب ہے ہمارے دور کو سمجھنے کے لیے۔ اور ہان شروع میں ہی ایک کافی دلچسپ تشخیص پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کی جو دنیا ہے نا، وہ اب بیرونی خطرات یا پابندیوں سے نہیں چل رہی، بالکل، بلکہ ایک اندرونی دباؤ ہے۔ ہاں، ایک اندرونی دباؤ۔ خان کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ کہ ہر دور کی اپنی مخصوص بیماریاں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا اور وائرس کا زمانہ وہ گزر گیا۔ وہ ایک ایسا دور تھا جب خطرہ باہر سے آتا تھا، کسی غیر یا ادر سے۔ اچھا۔ لیکن 21ویں صدی کی جو پیتھولوجی ہے وہ اعصابی یعنی نیورونل ہے، جیسے ڈپریشن، ADHD، برن آؤٹ سنڈروم۔ اور یہ بہت اہم فرق ہے جو وہ بتاتے ہیں کہ یہ انفیکشن نہیں ہے بلکہ انفارکشن ہے۔ جی بالکل، یعنی یہ کسی بیرونی منفی چیز کے حملے کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ مثبت پن کی زیادتی سے پیدا ہو رہی ہیں، مطلب بہت زیادہ کچھ ہونے سے، اوور لوڈ سے۔ یہ تو پچھلی صدی سے بالکل الٹ بات ہوئی۔ وہ تو ایک مدافعتی یعنی امیونولوجیکل دور تھا، ہے نا، جہاں اپنا اور غیر، دوست اور دشمن، یہ تفریق بہت واضح تھی۔ بالکل، سرد جنگ کی مثال لے لیں، وہ پورا دور اسی مدافعتی ماڈل پر مبنی تھا، غیر کو پہچاننا اور اس کا مقابلہ کرنا۔ مدافعتی نظام کا کام ہی یہی تھا، غیر کا سامنا کرنا۔ لیکن ہان کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دور نہیں رہا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، ایک پیراڈائم شفٹ۔ ہم اس مدافعتی دور سے آگے نکل آئے ہیں۔ آج کا معاشرہ غیر پن یعنی ادرنس اور اجنبیت کے غائب ہونے سے پہچانا جاتا ہے۔ غائب ہونے سے؟ مطلب غیر اب ہے ہی نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ہان کے مطابق غیر پن کی جگہ اب فرق یعنی ڈفرنس نے لے لی ہے، لیکن یہ فرق نہ، یہ سطحی ہے۔ سطحی؟ کیسے؟ ایسے کہ یہ بنیادی طور پر وہی یعنی سیم کی ہی ایک قسم ہے جسے ہم استعمال یعنی کنزیوم کر سکتے ہیں۔ جیسے سیاحت میں ایگزوٹسزم کو بیچا جاتا ہے، وہ دیکھنے میں غیر لگتا ہے پر وہ ہمارے استعمال کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اچھا۔ تو چونکہ یہ اصل معنوں میں غیر نہیں رہا، اس لیے وہ پرانا والا مدافعتی رد عمل، وہ امیون ری ایکشن پیدا نہیں کرتا۔ تو پھر آج کل کے مسائل جیسے وائرس کا عالمی پھیلاؤ یا امیگریشن، انہیں پرانے مدافعتی طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا؟ ہاں کے مطابق پوری طرح نہیں۔ یہ دلیل کہ ہم اب بھی ایک مدافعتی دور میں ہیں، وہ موجودہ حقیقت سے میل نہیں کھاتی۔ اچھا، تو اگر خطرہ نیگیٹو یا غیر سے نہیں آ رہا تو پھر خطرہ ہے کہاں؟ یہی ہان کا سب سے چونکا دینے والا نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں خطرہ اب مثبت پن کی زیادتی سے آ رہا ہے۔ مثبت پن کی زیادتی؟ مطلب بہت زیادہ پیداوار، اوور پروڈکشن، بہت زیادہ کامیابی کا جنون، اوور اچیومنٹ، بہت زیادہ مواصلات، اوور کمیونیکیشن۔ ہاں، اسے مثبت پن کا تشدد کہتے ہیں، وائلنس آف پازیٹیوٹی۔ یہ کوئی باہر سے حملہ نہیں کر رہا، یہ سسٹم کے اندر سے پیدا ہونے والا دباؤ ہے۔ یہ وہی چیز کا، مثبت چیز کا بہت زیادہ ہو جانا ہے۔ یعنی ہم ایک ڈسپلنری سوسائٹی سے نکل کر ایک اچیومنٹ سوسائٹی میں آ گئے ہیں، جہاں ہمیں سزا کا ڈر نہیں دھکیل رہا۔ بالکل، بلکہ بہتر سے بہتر کرنے کی، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ایک اندرونی خواہش، ایک مجبوری ہمیں مسلسل دوڑا رہی ہے۔ بالکل صحیح، اور یہی وجہ ہے کہ برن آؤٹ، ڈپریشن، تھکن، یہ اس دور کی خاص علامات ہیں۔ یہ ہماری ذاتی ناکامیاں نہیں ہیں۔ نہیں۔ ہاں، کہتے ہیں یہ ایک ایسے نظام کا نتیجہ ہے جو ہمیں آزادی کے نام پر دراصل اپنا ہی استحصال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ You exploit yourself thinking you are free۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور یہ جو تشدد ہے مثبت پن کا، یہ وائرل نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق مدافعتی نظام سے نہیں ہے، یہ وحی کی زیادتی سے پیدا ہوتا ہے، یہ اندرونی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے باب میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں بنیادی خطرہ کسی بیرونی دشمن یا منفی چیز سے نہیں بلکہ اندرونی مثبت چیزوں کی زیادتی سے ہے، وہی کے بہت زیادہ ہونے سے ہے۔ جی ہاں،
और इसीलिए जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, डिप्रेशन, ADHD, बर्न आउट, ये मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल नहीं है, बल्कि ये आसाबी इन्फाक्शन है, जैसे सिस्टम अपने ही बोझ तले दबकर अंदर से टूट रहा हो। इन्फाक्शन? हाँ, उसे वजूदियत की दहशतगर्दी यानी टेरर ऑफ इमिनेंस भी कहते हैं। ये मुस्बतपन का तशद्दुद ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि ये नजर नहीं आता, ये छुपा हुआ है। क्योंकि ये आजादी जैसा लगता है। बिल्कुल, ये आपको महरूम नहीं करता, बल्कि ये आपको सैर कर देता है, भर देता है। ये आपको खारिज नहीं करता, ये आपको थका देता है। एग्जॉस्ट्स यू। तो नतीजा क्या है? एक थकी हुई रूहों का मुआशरा, अलग थलग, हर वक्त मुतहर्रिक, ओवर स्टिम्युलेटेड और अंदर ही अंदर दबाव से टूटते हुए लोग। हाँ, और ये सिर्फ कोई नफ्सियाती मसला नहीं है, ये हमारे दौर की एक गहरी फिलसफियाना हालत है, अ फिलोसॉफिकल कंडीशन। और शायद सबसे परेशान कुन बात यही है कि कंट्रोल की ये शक्ल हमें आजादी महसूस होती है। हम समझते हैं हम आजाद हैं क्योंकि कोई हमें नहीं कह रहा, जबकि हम खुद को मुसलसल हाँ कह रहे हैं, पैदावार के लिए, मुस्बत रहने के लिए, कारकर्दगी दिखाने के लिए, चाहे इसकी कीमत हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत ही क्यों ना हो। जी। तो यहाँ एक सोचने की बात ये रह जाती है कि अगर असल खतरा अब कोई बैरूनी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अपने निजाम की, हमारी अपनी कामयाबी की दौड़ की ज्यादती है, तो इसका हमारी इज्तिमाई और इनफरादी सेहत के लिए क्या मतलब है? ये वो सवाल है जो हान की तहरीर हमें सोचने पर छोड़ देती है। आज की गुफ्तगू में खुशामदीद। हम बेउंग चुल हान की किताब द बर्नआउट सोसाइटी पर अपनी बातचीत जारी रखे हुए हैं, और आज हमारी तवज्जो है बाब 2 पर, इंज़बाती मुआशरे से आगे। पिछली बार हमने थकावट पर बात की थी कि कैसे वो हमारे दौर की एक अहम अलामत बन गई है। आज हम समझेंगे कि हान के मुताबिक ताकत की नौयत कैसे बदली है। वो कहते हैं कि अब हम पुराने तरीकों से कंट्रोल नहीं होते, मतलब सजा, पाबंदी, निगरानी, वो चीजें अब इतनी अहम नहीं रहीं। जी बिल्कुल। अब एक ज्यादा, आप कह सकती हैं कि लतीफ, एक अंदरूनी ताकत है जो हमें तश्कील दे रही है, और ये खुद को आजादी के दौर पर पेश करती है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। जैसे पहले मुआशरा कहता था तुम्हें ये करना चाहिए, बिल्कुल, एक हुक्म था, और आज की दुनिया कहती है तुम कर सकते हो। जी हाँ, यू कैन। और इसी बज़ाहिर मुस्बत तब्दीली में एक नया दबाव पैदा होता है, मतलब बेहतर से बेहतर करने का, खुद को निखारने का, मुसलसल कुछ न कुछ हासिल करते रहने का दबाव। सही। तो ये बाब यही बताता है कि आज का इंसान वो दबाया हुआ नहीं, बल्कि थका हुआ है, एग्जॉस्टेड है। खुद अपने इस्तेसाल के खामोश मुतालिबात से थका हुआ। तो आइए जरा देखते हैं कि ये ताकत कैसे बदली है, और कैसे एक सकाफत जो हमें आजाद करने का दावा करती है, वो हमें अक्सर ज्यादा कमजोर छोड़ देती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस फर्क से जो हान बताते हैं, फोको का इंज़बाती मुआशरा और आज का कामयाबी का मुआशरा। जी। पहले अस्पताल थे, जेलें, फैक्ट्रियां, अब आपने कहा फिटनेस स्टूडियोज हैं, ऑफिस टावर्स, शॉपिंग मॉल्स। बिल्कुल। तो ये फर्माबरदार रियाया से कामयाब फर्द बनने का सफर है, जो खुद अपना कारोबारी है, एंटरप्रेन्योर ऑफ देमसेल्व्स। इसके पीछे क्या मंतिक है? यहाँ जो सबसे अहम बात है ना, वो ये कि कंट्रोल की मंतिक ही बदल गई है, मनफी से मुस्बत हो गई है। मनफी से मुस्बत यानी पहले नहीं कर सकते या करना चाहिए पर जोर था, पाबंदी थी, अब जोर है कर सकते हो पर। हाँ, हम कर सकते हैं। अच्छा। अभी का मुआशरा वो अफसुर्दा लोग पैदा करता है, डिप्रेसिव्स, या फिर नाकाम लूजर्स। ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है। मकसद तो शायद अब भी वही है कि पैदावार बढ़े। मकसद वही है, पैदावार को ज्यादा से ज्यादा करना, लेकिन कर सकते हो कि जो मुस्बत सोच है ना, वो चाहिए कि मनफी पाबंदी से ज्यादा मौसर समझी जाती है। वो कैसे? देखें, चाहिए कि एक हद होती है, आप वो काम कर लें बस, लेकिन कर सकते हो कि कोई हद नहीं है। ये आपको मुसलसल उकसाता है कि और करो और बेहतर करो। एक ना खत्म होने वाली दौड़। बिल्कुल। तो ये दबाव अंदरूनी होता है, आप खुद पर डालते हैं आजादी के नाम पर, इसलिए पैदावार बढ़ाने के लिए ये ज्यादा कारगर है। इसी हवाले से एलियन एरनबर्ग का भी जिक्र आता है। वो अफसुर्दगी को जाती पहल और खुद बनने के बोझ से जोड़ते हैं, लेकिन हॉर्न इससे थोड़ा मुख्तलिफ सोचते हैं। ठीक है, बनने में नाकामी से नहीं आती, बल्कि ये आती है कामयाबी के लिए मुसलसल शदीद दबाव से। वो जर्मन लफ्ज आपने बताया था, लाइस्टोंग स्वांग,
جی، लाइस्टोंग स्वांग यानी कारकर्दगी दिखाने की मजबूरी और साथ ही माशरे में बढ़ती हुई इनफरादियत और जो समाजी ताल्लुकात हैं उनका कमजोर पड़ जाना। तो ये जिम्मेदारी का बोझ नहीं बल्कि कामयाब होने का हुक्म है जो बीमार कर रहा है। बिल्कुल, ये हुक्म कि तुम कर सकते हो तो तुम्हें करना ही चाहिए और करते ही रहना चाहिए। तो ये लाइस्टोंग स्वांग ये बर्नआउट या अफसर्दगी तक कैसे ले जाता है? हाँ, कहते हैं कि बर्नआउट सिर्फ थकन नहीं है, ये रूह की थकावट है, सोल एग्जॉशन। रूह की थकावट? जी, ये तब होता है जब कामयाबी का आदी फर्द मजीद कुछ करने के काबिल नहीं रहता, वो अंदर से जल चुका होता है, नो लॉन्गर एबल टू बी एबल। ये एक तख्लीकी थकावट है। और वो जो अफसुर्दा शख्स की शिकायत है कि कुछ भी मुमकिन नहीं। हाँ, ये शिकायत ही ऐसे माशरे में पैदा हो सकती है जो समझता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। जब फर्द इस सब कुछ मुमकिन है वाले मेयार पर पूरा नहीं उतरता तो वो क्या करता है? वो खुद को मलामत करता है, खुद पर गुस्सा करता है। बिल्कुल, खुद पर जारी हद, ऑटो एक्सप्लॉयटेशन, ये एक अंदरूनी जंग है। तो मुख्तसरन हान कहते हैं कि अफसरदगी हद से ज्यादा मुस्बत सोच वाले माशरे की बीमारी है। ये तो बड़ा मुतजाद सा लगता है कि मुस्बत सोच बीमारी बन जाए। हान एक और तस्वुर पेश करते हैं, जबरी आजादी, कंपल्सिव फ्रीडम। इसका क्या मतलब है? आजादी जबरी कैसे हो सकती है? यही तो इस माशरे का तजाद है। देखें, बैरूनी जबर यानी कोई बादशाह या डिक्टेटर वो तो नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि हम आजाद हो गए। अच्छा। हान कहते हैं कि कामयाबी के माशरे में आजादी और मजबूरी एक हो जाते हैं। फर्द बज़ाहिर आजाद है लेकिन वो खुद को कामयाबी को ज्यादा से ज्यादा करने की एक न खत्म होने वाली मजबूरी में झोंक देता है। तो ये जबरी आजादी असल में खुद का इस्तेसाल है, ऑटो एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल, हम खुद ही अपना इस्तेहसाल कर रहे हैं। यानी हम खुद ही जालिम, खुद ही मजलूम। जी, एक तरह से इस्तेहसाल करने वाला और इस्तेहसाल का शिकार होने वाला एक ही शख्स है। और ये निजाम पुराने निजामों से ज्यादा मुअस्सर है। क्यों? क्योंकि इसके साथ आजादी का एहसास जोड़ा है। सही। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? जी, आप अपने मालिक खुद हैं, लेकिन ये खुद पर मरकूज मुतजाद आजादी आखिरकार तशद्दुद बन जाती है, नफ्सियाती तशद्दुद। और इसी से फिर अफसुर्दगी और बर्नआउट जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। जी, हान के मुताबिक ये इसी मुतजाद आजादी के पैथोलॉजिकल मज़ाहिर हैं। तो खुलासा ये हुआ कि हान हमें दिखा रहे हैं कि आज ताकत का खेल बहुत बदल गया है। ये इंतखाब, आजादी, पॉजिटिव सोच उनकी जबान के पीछे छुप गई है। जी हाँ, हमें बताया जाता है कि हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहें बन सकते हैं। लेकिन असल में हम मुसलसल कामयाब होने, खुद को एक ब्रांड बनाने, हर वक्त प्रोडक्टिव रहने की एक गैर महसूस मजबूरी में जकड़े हुए हैं। ये जेल या पुलिस का तशद्दुद नहीं है। नहीं, ये वो जाहिरी तशद्दुद नहीं है। ये मालूमात के बोझ, ओवरलोड का तशद्दुद है। हर वक्त की बेचैनी, एंग्जाइटी का तशद्दुद है और खुद पर मुसल्लत करदा दबाव का तशद्दुद है। ये वाकई गहरी बातें हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। अगली गुफ्तगू में हम बाब 3 का जायजा लेंगे, गहरी बोरियत यानी प्रोफाउंड बोर्डम। वहां हम ये देखेंगे कि कैसे वक्त, तवज्जो और आराम के बारे में हमारे तजुर्बात भी बदल गए हैं। जी, और कैसे हम हकीकी मानों में रुकने, गौर करने या बस होने की सलाहियत खोते जा रहे हैं। टू सिंपली दी। बिल्कुल। तो इस सफर में हमारे साथ रहिएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। अगली बार मिलते हैं। आज हम ब्योंग चुल हान की किताब द बर्नआउट सोसाइटी के अगले हिस्से में हैं। बाब 3, गहरी बोरियत। जी, प्रोफाउंड बोरिंग। और हान यहाँ एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसे हम अक्सर, मेरा मतलब है, नजरअंदाज ही कर देते हैं। और वो क्या है? वो है हमारी अहलियत या शायद ना अहली, हकीकी मानों में बोर होने की। अच्छा, बोर होना तो हम सब होते हैं, फोन की बैटरी खत्म हो जाए या। हाँ, लेकिन हान इसी में फर्क करते हैं। वो कहते हैं 2 तरह की बोरियत है। एक तो यही जिसे वो सतही बोरियत कहते हैं। ओह, यानी वो बेचैनी वाली कैफियत। बिल्कुल, वो वक्ती बेआरामी। लेकिन दूसरी किस्म में गहरी बोरियत। गहरी बोरियत, ये क्या है? ये वो एक मुख्तलिफ चीज है, एक गहरा सुकून, एक ठहराव, जहां आप वक्त को, अपनी मौजूदगी को, माने को बिना किसी फिल्टर के महसूस करते हैं।
لیکن آج کل کی دنیا میں جہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، فون، نوٹیفیکیشنز، یہی تو مسئلہ ہے. ہان کہتے ہیں یہ جو ہائپر کنیکٹڈ اچیومنٹ والی دنیا ہے نا، ہاں، اس میں یہ گہری بوریت تقریباً ختم ہو گئی ہے. ہم اتنے زیادہ محرکات میں گھرے ہیں، اتنی مشغولیت ہے کہ خالی پن میں ٹھہرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی. بالکل. اور اس کے ساتھ ہی وہ گہرے غور و فکر کی صلاحیت بھی کم ہو رہی ہے. تو یہ صرف بوریت کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بھی کھو رہا ہے. جی، وہ جگہ کھو رہی ہے جہاں آزادی، گہری سوچ اور حقیقی موجودگی وہ پنپ سکتی تھی. اچھا، تو آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں. ہاں، ہائپر اٹینشن کی بات کرتے ہیں، یعنی بکھری ہوئی توجہ. جی، ہائپر اٹینشن آج کل بہت عام ہے. یعنی آپ کی توجہ نہ تیزی سے مختلف چیزوں، کاموں، معلومات کے بیچ بھٹکتی رہتی ہے. ملٹی ٹاسکنگ جسے کہتے ہیں. ہاں، کچھ ویسا ہی. ہاں، اس کا موازنہ کرتے ہیں وہ جنگلی جانوروں کی چوکسی سے. جنگلی جانوروں سے؟ وہ کیسے؟ جیسے کوئی جانور کھاتے ہوئے بھی ارد گرد سے ہوشیار رہتا ہے نا، ہر آہٹ پر چونکنا. صحیح. تو ہائپر اٹینشن والا ذہن بھی کسی ایک چیز میں پوری طرح ڈوب نہیں پاتا. وہ پس منظر میں چلنے والی چیزوں پر بھی دھیان دینے پر مجبور ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، مطلب تہذیبی ترقی نہیں. ہان کے مطابق تو نہیں. وہ اسے ایک طرح کی پسپائی یعنی ریگریشن کہتے ہیں. ان کے خیال میں جو بڑی ثقافتی کامیابیاں ہیں، فلسفہ ہے، آرٹ ہے، وہ گہری توجہ مانگتی ہیں. بالکل. وہ گہری غور و فکر والی توجہ کا نتیجہ ہے. اور یہی گہری بوریت کی اہمیت آتی ہے. والٹر بینجامن کا وہ قول، خوابوں کا پرندہ جو تجربے کے انڈے سیتا ہے. جی وہی. بوریت محض خالی وقت نہیں بلکہ وہ ذہنی سکون ہے، وہ ٹھہراؤ ہے جو تخلیق کے لیے، کچھ نیا سوچنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو کیا آج کی یہ جو تیز رفتار دنیا ہے، یہ نیا کچھ نہیں بنا رہی، صرف پرانی چیزوں کو دہرا رہی ہے؟ ہان کی دلیل کچھ ایسی ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مستقل ہیجان ہے، بے چینی ہے، اس سے کچھ نیا پیدا نہیں ہوتا. بس جو پہلے سے ہے اسی کو دہرایا جاتا ہے، تیز کیا جاتا ہے. اور اس سکون کے ختم ہونے سے وہ سننے کا تحفہ بھی ختم ہو رہا ہے. جی، اور سننے والوں کی کمیونٹی بھی. کیونکہ گہرا سننا بھی تو گہری توجہ مانگتا ہے نا. آج کل تو بس سرگرمیوں کی کمیونٹی ہے. ہاں، ایک مثال دیتے ہیں چلنے اور رقص کی، کہ بوریت کیسے تبدیلی لا سکتی ہے. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص چلنے سے بور ہو جائے اور اس بوریت کو برداشت کر لے تو شاید وہ چلنے سے رقص کی طرف چلا جائے. ایک بالکل مختلف حرکت جو کارکردگی یا مقصد سے آزاد ہے. یہ تبدیلی بوریت کے ٹھہراؤ سے نکلتی ہے. یہ ہمیں ویٹا کنٹمپلیٹیوا کی طرف لاتا ہے، غور و فکر کی زندگی. جی، یعنی چیزوں کو بس دیکھنا، ان پر حیرت کرنا بغیر کسی عملی مقصد کے. یہ گہری توجہ ہی ہمیں ان چیزوں تک پہنچاتی ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتی. وہ چھوٹی غیر نمایاں چیزیں. پال سیزان کی مثال بہت دلچسپ ہے. وہ کہتے تھے کہ وہ چیزوں کی خوشبو دیکھ سکتے تھے. ارے واہ! جی ہاں، یہی بتاتے ہیں. اور سیزان کا وہ جملہ کہ منظر خود کو مجھ میں سوچتا ہے اور میں اس کا شعور ہوں، یہ تو بہت گہری بات ہے. یہ گہری توجہ کی انتہا ہے. جب دیکھنے والا اور منظر ایک ہو جائیں، یہ اسی سکون میں ممکن ہے جو گہری بوریت سے آتا ہے. آخر میں نیٹشے کی تنبیہ بھی ہے. ہاں، نیٹشے نے کہا تھا کہ آرام اور غور و فکر کی کمی ہماری تہذیب کو بربریت کی طرف لے جائے گی. اور ہان سمجھتے ہیں کہ یہ آج بھی اتنا ہی سچ ہے. بالکل. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہان ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہ جو گہری بوریت ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں جس سے بھاگا جائے. نہیں، بلکہ یہ ایک اہم جگہ ہے، ایک موقع ہے خود سے، وقت سے، وجود سے ملنے کا، بغیر کسی فلٹر، بغیر کسی مقصد کے. لیکن آج کی زندگی ہمیں اس سے دور کھینچ رہی ہے. ہر طرف خلفشار ہے، ری ایکشن ہے، پرفارمنس ہے. صحیح. تو ہان صرف بوریت کا رونا نہیں رو رہے ہیں، وہ ایک ایسے معاشرے پر خبردار کر رہے ہیں جو ٹھہرنا بھول گیا ہے اور شاید حقیقی معنوں میں ہونا بھی بھول رہا ہے. شاید یہی بات ہے. اگلی بار ہم باب 4 دیکھیں گے، ویٹا ایکٹیوا، جہاں ہان بتائیں گے کہ کیسے یہ مسلسل کام اور سرگرمی ہمارا آئیڈیل بن گئی ہے. جی، اور اس نے ہماری زندگی، محنت اور ذات کے تصور کو کیسے بدلا ہے. تو ان خیالات پر ضرور سوچئے گا. کیا واقعی آج گہری بوریت ممکن ہے، یا یہ صرف ایک خیال بن کر رہ گئی ہے؟ اس سوال پر غور کرتے رہیے گا. آج ہم بیونگ چل ہان کی کتاب دی برن آؤٹ سوسائٹی کے ایک بہت اہم باب پر بات کر رہے ہیں، چیپٹر 4، ویٹا ایکٹیوا. جی، فعال زندگی.
ہاں، اس میں جو آج کل ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کا جنون ہے نا. ہاں، یہ جو پیداواریات، پروڈکٹیوٹی کی دوڑ ہے. بالکل، اسی پر وہ تنقید کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہینا آرینڈ کے تصور کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، ہینا آرینڈ کا ویٹا ایکٹیوا، ان کا مطلب تو کچھ اور تھا نا اس سے، مطلب دنیا میں بامانی انسانی مشغولیت. جی ہاں، آرینڈ کے لیے تو یہی تھا، لیکن ہان دکھاتے ہیں کہ آج کل اس تصور کو کیسے مسخ کر دیا گیا ہے. یعنی جو چیز پہلے بامانی عمل تھی، اب وہ بس ایک بے چینی، ایک اوپر کی بھاگ دوڑ بن گئی ہے. بالکل، بس ہر وقت کچھ کرنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، خود کو بہتر بنانا ہے. تو پھر قدر کہاں رہ گئی؟ کیا وجود، غور و فکر، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ ہان کے مطابق آج کے کامیابی کے معاشرے میں نہیں. قدر اب صرف کارکردگی میں ہے، استعداد میں ہے، اور اس میں کہ آپ کتنے مصروف نظر آتے ہیں. اور یہ جو لامتناہی سرگرمی ہے، یہ کسی اندرونی خالی پن کو چھپا رہی ہے. لگتا تو یہی ہے. یہ ایک طرح کی بے چینی ہے جس سے بھاگنے کی کوشش ہے. تو چلیں ذرا اس کو کھولتے ہیں. ہینا آرینڈ سے شروع کرتے ہیں. انہوں نے تو ویٹا کانٹمپلیٹیوا یعنی غور و فکر والی زندگی پر فعال زندگی کو فوقیت دی تھی. جی ہاں، لیکن ان کی فعال زندگی کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیں، آرینڈ کے لیے سب سے اہم چیز تھی عمل، یعنی ہینڈلن. وہ اسے انسانی پیدائش، نیٹیلٹی سے جوڑتی تھی. نیٹیلٹی یعنی ہر انسان میں جو ایک نئی شروعات کرنے کی صلاحیت ہے، دنیا میں کچھ نیا لانے کا جو ایک معجزہ ہے، آرین کے نزدیک وہ انسانیت کا جوہر تھا. مگر وہ یہ بھی تو کہتی تھیں کہ جدید معاشرہ انسان کو ایک اینیمل لیبرانس بنا دیتا ہے، محنت کا شیوان. جی بالکل. اور اس اینیمل لیبرانس بننے کے عمل میں وہ عمل کرنے کی صلاحیت، یعنی کچھ نیا، کچھ منفرد کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے. اور سوچ بس حساب کتاب بن کر رہ جاتی ہے. آرینڈ کے خیال میں جدیدیت کا انجام بڑا مایوس کن ہے، ایک طرح کی بے عملی ہے. اچھا، تو آرینڈ کے مطابق جدید انسان ایک طرح سے غیر فعال، بے حس ہو جاتا ہے. جی، ان کی تھیوری میں تو یہی ہے. لیکن ہان جو تصویر پیش کر رہے ہیں وہ تو بالکل الٹ لگتی ہے. وہ تو زیادہ جانی پہچانی لگتی ہے آج کل. یہی تو ہان کا کمال ہے. وہ کہتے ہیں آج کا اینیمل لیبرانس غیر فعال نہیں ہے، وہ تو حد سے زیادہ فعال ہے، ہائپر ایکٹیو اور ہائپر نیوروٹک بھی. شدید ذہنی دباؤ، بے چینی کا شکار. اس کی انا ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو پھٹنے کے قریب ہے. تو یہ بے چینی، یہ ہیجان کیوں ہے اتنا؟ کیا صرف اس لیے کہ خدا پر یقین نہیں رہا یا آخرت پر؟ ہان کہتے ہیں بات اس سے بھی گہری ہے. یہ صرف عقیدے کا نقصان نہیں، یہ خود حقیقت پر جو یقین تھا نا، اس کا بحران ہے. حقیقت پر یقین کا بحران مطلب یہ کہ زندگی بہت زیادہ عارضی لگنے لگی ہے، جیسے ہر لمحہ بدل رہی ہے، کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے. وجود میں ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے. لیک آف بینگ، وجود کی کمی. جی، اور یہی کمی ہے جو مستقل بے چینی اور گھبراہٹ پیدا کرتی ہے. اور اسی سے پھر وہ ننگی زندگی یعنی بیئر لائف کا تصور آتا ہے. ہاں، جب زندگی سے بڑی کہانیاں، بڑے معنی نکل جائیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ بس زندہ رہنا اور کام کرنا. ننگی زندگی. اور آپ نے وہ تھینیٹر ٹیکنیکس کی بات کی تھی، موت کے خوف سے نمٹنے کی تکنیکیں. جی، ہان کہتے ہیں کہ جب مذہب اور روایات جیسی چیزیں جو موت کے خوف کو قابو میں رکھتی تھیں کمزور پڑ گئیں تو صرف ایک ہی جنون باقی رہ گیا، اس ننگی زندگی کو ہر قیمت پر صحت مند رکھنا. اچھا، تو اس لیے آج کل صحت، تندرستی، یہ سب کچھ اتنا اہم ہو گیا ہے، جیسے کوئی مقدس چیز ہو. بالکل، یہ ننگی زندگی ہی اب سب سے مقدس شے ہے. اسے بچانا ہے، اور اس کو بچانے کا رد عمل کیا ہے؟ وہی شدید مصروفیت، ہیجانی کام، پیداوار. جی، اور یہ معاشرہ جو بظاہر بڑا آزاد لگتا ہے، اس نے نئی قسم کی مجبوریاں پیدا کر دی ہیں. وہ جو ہان کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اندر ایک ورک کیمپ لیے پھرتا ہے. ہاں، یہ بہت سخت بات ہے لیکن غور طلب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے کسی بیرونی طاقت کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی اپنے نگران ہیں. بالکل، خود ہی قیدی، خود ہی گارڈ، خود ہی شکار، خود ہی شکاری. یہ خود کا استحصال ہے، سیلف ایکسپلائٹیشن، غلبے کے بغیر استحصال. کمال ہے. اچھا، تو آخر میں آرینڈ نے کیا کہا تھا اور ہان اس پر کیا کہتے ہیں؟
अरेंट अपनी किताब के आखिर में वापस सोच यानी थिंकिंग की तरफ आती हैं। वो कहती हैं कि शायद यही सलाहियत है जो सबसे कम मुतासिर हुई है। और वो कीटो का कॉल भी नकल करती है ना कि इंसान सबसे ज्यादा फाल तब होता है जब वो कुछ नहीं कर रहा होता। जी, लेकिन ये तो वही वीटा कॉन्टेम्पलेटिवा यानी गौर व फिक्र वाली जिंदगी की बात हो गई। सही पकड़ा। और हाँ, यही नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि एरेंट यहाँ नादामिस्ता तौर पर गौर व फिक्र की जिंदगी की अहमियत मान रही हैं, और वो इस बात को नजरअंदाज कर रही हैं कि गौर व फिक्र की सलाहियत का यही जवाल तो असल में इस हैजानी कैफियत और बेचैनी का जिम्मेदार है जिसकी वो खुद बात कर रही हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प तजाद है। खुलासा ये है कि वियुंग चुल हान हमें दिखा रहे हैं कि इस कल्चर में जहाँ वीटा एक्टिवा का ये बिगड़ा हुआ वर्जन हावी है, हम ठहरने की, गौर करने की सलाहियत खो रहे हैं। चीजों को उनके फौरी फायदे से हटकर देखने की सलाहियत। जी, यहाँ तक कि फुर्सत यानी लेजर टाइम वो भी बस एक जरिया बन गया है। किस चीज का जरिया? मजीद काम के लिए खुद को रिचार्ज करने का। फुर्सत बजाते खुद कोई मुकद्दस या कीमती चीज नहीं रही। और इस सब का नतीजा हमारी अंदरूनी जिंदगी का क्या बनता है? वो खोखली हो जाती है। हम बाहर से शायद बहुत फाल, बहुत कारामद नजर आएं, लेकिन अंदर से बिखरे हुए होते हैं। लामुतनाही तौर पर हरकत में, लेकिन कभी मंजिल पर नहीं पहुंचते। बिल्कुल, एक ना खत्म होने वाली दौड़। अगली बार हम बाब 5 देखने की तालीम पर बात करेंगे। वहाँ हान देखते हैं कि हमारी ये जो हद से ज्यादा मुतहर्रिक बसरी सकाफत है, उसने हमसे दुनिया को सही मानों में देखने, तवज्जो देने और समझने की सलाहियत कैसे छीन ली है। ये भी बहुत अहम मौजू है। यकीनन। इस गुफ्तगू पर सुनने वालों के क्या ख्यालात हैं वो हमें जरूर बताएं और हमारे साथ रहें जब हम रफ्तार कुछ कम करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि देखने, महसूस करने और सिर्फ होने का क्या मतलब है। आज हम वियुंग चुल हान की द बर्नआउट सोसाइटी के 5वें बाब देखने की तालीम पर बात कर रहे हैं। ये बाब काफी गौर व फिक्र वाला है। जी, और खामोशी से बड़े अहम नुक्ते उठाता है। बिल्कुल। हान का बुनियादी सवाल ये है कि क्या स्क्रीनों और मुसलसल मालूमात की भरमार में हमने वाकई देखने की सलाहियत खो दी है? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। हान कहते हैं कि आज की जिंदगी हमें इदराक यानी गहरी समझ बूझ नहीं सिखाती। तो फिर क्या सिखाती है? खल्फशार, डिस्ट्रैक्शन यानी भटकना। गौर से, सब्र से देखने के बजाय हमें बस सिखाया गया है कि स्कैन करो, स्वाइप करो और आगे बढ़ो। यानी दुनिया पर तवज्जो देने के बजाय हम उसके पास से बस स्क्रॉल कर जाते हैं। बिल्कुल। और इस तरह वो गहराई, वो इसरार, वो मौजूदगी जो सिर्फ ठहर कर वाकई देखने से मिलती है, वो खो जाती है। तो हान एक नई किस्म की बसारत की बात कर रहे हैं जो तालीमी भी हो, अखलाकी भी और मुराकबाती भी। वो कहते हैं कि ये सिर्फ नजर का मसला नहीं, ये हमारे वजूद का बुहरान है। आइए इस पर बात करते हैं। नीत्शे का हवाला भी अहम है यहाँ, देखना सीखना। जी, नीत्शे कहते थे कि देखने के लिए तरबियत चाहिए, मुअल्लिमीन चाहिए। अच्छा, किस किस्म की तरबियत? आंखों को सिखाना कि कैसे पुरसुकून रहना है, कैसे सब्र करना है, कैसे चीजों को अपनी तरफ आने देना है, यानी गहरी गौर व फिक्र वाली तवज्जो। ये सिर्फ देखना नहीं बल्कि बिल्कुल, ये भी सीखना है कि हर मुहर्रिक पर फौरन रद्द अमल नहीं देना। वो जो अंदर से एकदम कुछ करने की ख्वाहिश उठती है, उसे रोकना। नीत्शे तो कहते थे कि हर मुहर्रिक के आगे झुक जाना थकन की अलामत है। सही। और ये जरूरत पैदा करता है वीटा कॉन्टेम्पलाटिवा की, यानी गौर व फिक्र वाली जिंदगी की, जो बज़ाहिर ठहरी हुई लगती है लेकिन गैर फाल नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फाल तौर पर बाहर से आने वाले खल्फुशार के खिलाफ मुजाहमत करती है, अपनी निगाह को खुद कंट्रोल करती है। और हाइपर एक्टिविटी जो आजकल बहुत आम है। हाँ, का नुक्ता ये है कि हाइपर एक्टिविटी यानी हर वक्त कुछ न कुछ करते रहना असल में हमें इंतहाई गैर फाल यानी हाइपर पैसिव बना देता है। ये कैसे? ये तो उल्टी बात लग रही है। देखें, जब आप हर महरिक के पीछे भागते हैं बगैर सोचे समझे, तो आप असल में कंट्रोल खो देते हैं। आप खुद कुछ नहीं कर रहे होते, बस रद्दे अमल दे रहे होते हैं। ये आजादी नहीं, ये नई मजबूरियां हैं। गोया गाड़ी में सिर्फ एक्सेलरेटर है, ब्रेक नहीं। बिल्कुल। सिमत या रफ्तार पर कोई कंट्रोल नहीं।
تو یہ مسلسل مصروفیت ہمیں زیادہ غیر فعال بنا رہی ہے۔ اور ہان وقفہ لینے یعنی انہیں زور دیتے ہیں ٹھہرنے پر۔ جی، کیونکہ یہ تیز رفتاری سارے وقفے ختم کر رہی ہے، اور جب آپ بغیر سوچے سمجھے مشین کی طرح کام کرتے ہیں تو اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ نیچے نے کہا تھا نا کہ فعال لوگ پتھر کی طرح لڑکتے ہیں۔ ہاں، میکینکی انداز میں مشینیں رک نہیں سکتی۔ کمپیوٹر اتنی زیادہ حساب کتاب کی صلاحیت کے باوجود ہان کے نزدیک ایک طرح سے احمق ہے، کیونکہ وہ ٹھہر نہیں سکتا، وہ تاخیر نہیں کر سکتا، وہ صرف ہاں کر سکتا ہے، نہیں۔ اور شاید اسی لیے ہان کہتے ہیں کہ یہ مسلسل تیزی، یہ ہائپر ایکٹیویٹی ہمیں غصے یعنی ووٹ کی صلاحیت سے بھی محروم کر رہی ہے۔ صحیح، کیونکہ غصے کے لیے، اصل گہرے غصے کے لیے ایک ٹھہراؤ چاہیے، وقت چاہیے، جو اب نہیں ملتا۔ ہاں، غصہ جو ہے وہ پوری موجودہ صورتحال پر سوال اٹھاتا ہے، اس میں خلل ڈالتا ہے، اس میں ایک منفی قوت ہوتی ہے۔ آج کل کا غصہ پھر کیسا ہے؟ وہ اب بس ناراضگی یا جھنجھلاہٹ یعنی ایرگر بن گیا ہے، جو کسی ایک چیز پر ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، لیکن اس میں پوری صورتحال کو بدلنے والی طاقت نہیں ہوتی۔ تو یہ سب ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ ہان معاشرے کی پازیٹیوائزیشن یعنی پازیٹیوائزیشن کی بات کرتے ہیں۔ جی، جہاں ہر چیز کارکردگی اور پیداوار کے بارے میں ہے، بس ہاں اور کرو اور تیز، اور اس سے منفی جذبات جیسے خوف یا دکھ وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور سوچ جو ہے وہ صرف حساب کتاب بن جاتی ہے، کیلکولیشن۔ اس کا تعلق منفی قوت سے کیسے بنتا ہے؟ نیگیٹو پوٹنسی؟ یہ بہت اہم تصور ہے۔ منفی قوت یعنی کچھ نہ کرنے کی طاقت، نیٹشے کے الفاظ میں نہیں کہنے کی طاقت۔ یہ بے بسی نہیں ہے؟ نہیں، یہ بے بسی نہیں، یہ ایک فعال انتخاب ہے۔ غور و فکر کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ ہمیں مسلسل محرکات کے سامنے بے بس ہونے سے بچاتی ہے۔ یعنی اصل طاقت صرف کام کرنے میں نہیں، بلکہ غیر ضروری کاموں یا خلفشار کو نہیں کہنے میں بھی ہے۔ اور آج کی دنیا میں یہ صلاحیت، یہ منفی قوت بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہائپر ایکٹیویٹی اس کے بالکل الٹ ایک انتہائی غیر فعال حالت ہے، جہاں ہم مکمل طور پر باہر کی چیزوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ تو ہاں ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جب دنیا صرف ظاہری چیزوں پر، ویزیبلٹی پر زور دیتی ہے، تو ہم ان چیزوں سے اندھے ہو جاتے ہیں جو واقعی اہم ہیں۔ بالکل، جب ہم بہت تیزی سے دیکھتے ہیں تو ہم بہت کم دیکھتے ہیں، اور جب ہر تصویر بس سطح ہی سطح ہو تو کوئی چیز ہماری نگاہ کو اتنی دیر روک ہی نہیں پاتی کہ ہم پر اثر کر سکے۔ حقیقی طور پر دیکھنا اصل میں ٹھہرنا ہے، ادراک کرنا، تیز رفتاری کے خلاف مزاحمت کرنا ہے۔ یہ صرف آنکھوں کا مسئلہ نہیں، یہ خلفشار کے اس دور میں اپنی موجودگی، اپنی پریزنس کو دوبارہ پانے کی پکار ہے۔ اگلے جائزے میں ہم چھٹے باب بارٹل بی کیس پر بات کریں گے، جہاں ہانے میلویل کے اس خاموش مزاحمت کرنے والے کردار پر غور کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کارکردگی کے کلچر کے خلاف اس میں شرکت سے انکار کرنا شاید سب سے طاقتور رد عمل ہو سکتا ہے۔ یقیناً سوچنے کی بات ہے کہ یہ باب ہم سب کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اور ہمارے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے رہیں جنہیں ہمیں نظر انداز کرنے کی عادت ڈال دی گئی ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کردار پر بات کر رہے ہیں، بارٹل بی۔ جی، ہرمن میلویل کا بارٹل بی۔ ہاں، اور بیونگ چول ہان کی کتاب دی برن آؤٹ سوسائٹی کا چھٹا باب بارٹل بی کیس اسی پر ہے۔ بالکل، یہ باب واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، خاص طور پر بارٹل بی کا وہ مشہور جملہ، میں ایسا نہ کرنا پسند کروں گا۔ ہان اسی سے شروع کرتے ہیں نا؟ جی ہاں، اور ہان کے لیے نا بارٹل بھی صرف کہانی کا کردار نہیں ہے، وہ اسے آج کے معاشرے جسے وہ کامیابی کا معاشرہ کہتے ہیں، اس میں مزاحمت کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اچھا، کامیابی کا معاشرہ مطلب جہاں ہر وقت کچھ کرتے رہنا، خود کو بہتر بناتے رہنا ضروری ہے؟ بالکل وہی، جہاں ہر کسی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر چیز پر ہاں کہے۔ ایسے میں بارٹل بی کا پیچھے ہٹ جانا، اس کا حصہ لینے سے انکار، یہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات تھوڑی عجیب نہیں کہ اس کے کچھ نہ کرنے کو مزاحمت کہا جا رہا ہے؟ عام طور پر تو مزاحمت زیادہ وہ فعال ہوتی ہے۔ صحیح۔ بارٹل بی تو بس انکار کر دیتا ہے، نرمی سے، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی لڑائی۔ یہی تو ہان کا نکتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نرم انکار ہے نا، I would prefer not to، یہ اپنے آپ میں ایک بنیاد پرست قدم ہے۔
کیسے؟ دیکھیں، یہ اس پورے نظام کو چیلنج کرتا ہے جو مسلسل کام، مسلسل پیداوار پر چلتا ہے۔ یہ سیدھا نہیں ہے جو شاید ٹکراؤ پیدا کرے، یہ ترجیح نہ دینا ہے۔ یہ نظام کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کیا کریں۔ مطلب یہ غیر فعالیت ایک طرح کی آزادی ہے؟ ہاں، ہان کے خیال میں شاید یہ آزادی کی آخری شکلوں میں سے ایک ہے، ایک ایسی دنیا میں جو ہم سے ہر وقت مصروف رہنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ لیکن ہان باٹل بی کو صرف آج کے دور سے نہیں جوڑتے، وہ اس کے تاریخی پس منظر کو بھی دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ میلول کا جو زمانہ تھا وہ پوری طرح کامیابی کا معاشرہ نہیں تھا، بلکہ وہ انضباطی معاشرہ تھا زیادہ تر۔ انضباطی معاشرہ؟ ہاں، مطلب جہاں باہر سے کنٹرول زیادہ ہوتا ہے، جیسے بارٹل بی کے دفتر میں وہ دیواریں ہیں، خاص طور پر وہ مردہ دیواریں جن کا ذکر ہے، یا وہ سکرین جس کے پیچھے وہ بیٹھتا ہے، یہ بیرونی پابندیوں کی علامتیں ہیں۔ اور کامیابی کے معاشرے میں دباؤ اندرونی ہوتا ہے؟ زیادہ تر خود پر ڈالا گیا دباؤ کہ مجھے کامیاب ہونا ہے۔ تو اس فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے بارٹل بی کا وہ جملہ میں ایسا نہ کرنا پسند کروں گا، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کیا یہ کوئی گہرا فلسفیانہ موقف ہے؟ خان سا نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ کسی منفی طاقت یا گہری سوچ کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ان کے مطابق یہ شدید تھکن، بے حسی اور کچھ بھی کرنے کی خواہش کے مکمل خاتمے کی علامت ہے۔ وہ اسے نیوریسٹینیا سے جوڑتے ہیں، جو اس دور کی ایک بیماری تھی۔ نیوریسٹینیا؟ آج کل کے ڈپریشن جیسا؟ تھوڑا مختلف۔ آج کے ڈپریشن میں اکثر فرد ناکامی کا الزام خود پر لیتا ہے۔ ہان کہتے ہیں بارٹل بی خود کو الزام نہیں دیتا، وہ بس بے حس ہے، اس میں تحریک ہی نہیں بچی۔ یہ تو کافی مایوس کن تصویر کشی ہے۔ کچھ اور لوگ جیسے جارڈیو اگامبن، وہ تو بارٹل بی کو زیادہ مثبت نظر سے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، اگامبن اسے خالص امکان کی علامت سمجھتے ہیں، یعنی کچھ بھی کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت۔ لیکن ہان اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ بالکل نہیں، ہان اس خیال کو رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگامبن اسے رومانوی بنا رہے ہیں۔ بارٹل بی کا وجود تو دنیا سے کٹا ہوا بے جان ہے۔ اس کی وہ دھندلی آنکھیں کسی امکان کی نہیں، زندگی سے لاتعلقی کے نشانی ہیں۔ اور وہ مردہ خطوط کے دفتر والی بات، ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ وہ پہلے ایسی جگہ کام کرتا تھا جہاں وہ خطوط جاتے ہیں جن کا کوئی وصول کنندہ نہیں ہوتا۔ یہ موت، نا امیدی، رابطے کے خاتمے کی واضح علامت ہے۔ تو ہان کے نزدیک بارٹل بی میں کوئی امید افزا امکان نہیں ہے۔ تو ہان کے لیے بارٹل بی کی کہانی امید کی نہیں، بلکہ مکمل تھکن اور وجودی خالی پن کی کہانی ہے۔ جی، یہ تخلیق نو نہیں بلکہ شدید تھکن یا ارشافنگ ہے۔ اس کا انجام بھی تو دیکھیں، وہ ٹومز نامی جیل میں مکمل تنہائی میں مر جاتا ہے۔ وہ وکیل کا آخری جملہ، بارٹل بی، انسانیت، وہ ایک ماتم ہے، کوئی فتح کا اعلان نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہان بارٹل بی کو ایک طرح کا خاموش انقلابی تو مانتے ہیں، مگر اس کی مزاحمت جارحانہ نہیں بلکہ عدم تعاون پر مبنی ہے۔ بالکل، اور آج کے دور میں جہاں برن آؤٹ عام ہے، جہاں ہر وقت مصروف رہنا ہی اچھا سمجھا جاتا ہے، وہاں بارٹل بی کا یہ رویہ ایک آئینے کی طرح ہے، جو ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ کبھی نہ رکنے والی دوڑ کتنی بے معنی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس آئینے میں جو عکس ہے وہ بہت سخت ہے۔ بارٹل بی کا انجام اچھا نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس پر ہان زور دیتے ہیں، کیا معاشرے سے مکمل طور پر کٹ جانا، صرف نفی میں رہنا کافی ہے؟ کیا صرف پرہیجی نہ دینا ایک حل ہے؟ ہاں، کیونکہ بارٹل بی کا انجام تو تباہی ہے، مکمل تنہائی، ایک منفی موت۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اور شاید اسی سے جڑی بات ہم اگلی بار کریں گے جب ہم باب 7 تھکاوٹ کا معاشرہ کا جائزہ لیں گے۔ جی، جہاں ہم بتاتے ہیں کہ یہ کامیابی کی دوڑ ہمیں اطمینان نہیں بلکہ اجتماعی تھکن کی طرف کیسے لے جاتی ہے۔ اور سامعین کے لیے ہم یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا بارٹل بی کی طرح مکمل دستبرداری یا غیر فعالیت واقعی مزاحمت کی ایک قابل عمل شکل ہے، یا پھر یہ خود ایک قسم کی شکست ہے، نظام سے فرار جو آخر میں فرد کو تنہا کر دیتا ہے؟ آج ہم بیونگ چونگ کی کتاب دی برن آؤٹ سوسائٹی کے ایک بہت ہی اہم باب پر بات کر رہی ہیں، باب 7 تھکاوٹ کا معاشرہ۔ جی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہان ہمارے دور کی جو ایک بنیادی کیفیت ہے نا، جذباتی فضا، اس کو نام دیتے ہیں دائمی تھکن۔ بالکل، اور یہ کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو ہم پر کوئی زبردستی کر رہی ہو یا حکم چلا رہی ہو۔ ہاں، وہ پرانا طریقہ نہیں رہا اب۔ دباؤ آتا ہے،
وہ مسلسل کچھ کر دکھانے سے بہتر پرفارم کرنے سے، ہر وقت تخلیقی رہنا، ہمیشہ آن رہنا. جی، اور یہ جو بظاہر آزادی ہے نا کہ کہیں بھی کسی بھی وقت کام کر لیں. ہاں، لگتا تو یہی ہے کہ بڑی سہولت ہے. بالکل، لیکن یہ اصل میں ایک جال بن جاتا ہے، مستقل دستیابی کا، ہر وقت حاضر رہنے کا. تو یہ وہ پرانی والی تھکن نہیں ہے جو مطلب کھیت میں کام کر کے یا فیکٹری میں محنت کر کے ہوتی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ بہت مختلف ہے. یہ زیادہ گہری ہے، نفسیاتی ہے، وجودی کہہ لیں آپ. اچھا. اس کی جڑیں ہیں وہ معلومات کی زیادتی میں، مسلسل جو محرکات ہیں، اوور اسٹیمولیشن جسے کہتے ہیں، اور پھر یہ دباؤ کے خود کو بہتر بناؤ، آپٹیمائز کرو. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ منفی چیزوں سے نہیں ہو رہی. نہیں، یہ مثبت چیزوں کی زیادتی سے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ کرنا، اسی کی دوڑ ہے. تو آج ہم یہی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو تھکاوٹ کا کلچر ہے، یہ کیسے آہستہ آہستہ ہماری توجہ کو، ہمارے حال میں رہنے کے احساس کو، اور شاید جینے کی خواہش کو بھی، ہاں بالکل، اسے کیسے ختم کر رہا ہے. اچھا، تو آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں. جی ہاں، یہاں ایک اور تبدیلی کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں معاشرہ پرفارمنس سوسائٹی سے ڈوپنگ سوسائٹی بن رہا ہے. ہاں، یہ نیورو انہینسمنٹ والی بات، یعنی کارکردگی بڑھانے کے لیے دوائیں لینا یا دوسرے طریقے استعمال کرنا. اور یہ عام ہوتا جا رہا ہے. جی بالکل. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ زندگی بس وہ کچھ افعال اور صلاحیتوں کی مشق بن کر رہ جاتی ہے. تو بنیادی خیال کیا ہے یہاں؟ بنیادی خیال یہ ہے کہ یہ جو کارکردگی اور مثبت پن پہ اتنا زور ہے نا، یہی دراصل شدید تھکاوٹ اور اکتاہٹ پیدا کر رہا ہے. یعنی وجہ باہر نہیں، اندر ہے. بالکل، یہ مثبت پن کی زیادتی ہے. ہاں، تو اسے نفسیاتی انفاکشن تک کہتے ہیں. سائیکک انفاکشن، جیسے دل کا دورہ ہوتا ہے نا، ویسے ہی روح یا ذہن کا ایک طرح سے وہ شٹ ڈاؤن ہو جانا. یہ تو بہت گہری بات ہے. اس سلسلے میں وہ پیٹر ہینڈکے کا بھی حوالہ دیتے ہیں نا؟ جی ہاں، ہینڈکے کا تصور ہے تقسیم کرنے والی تھکاوٹ، ڈیوائسو ٹائرڈنس. یہ کیا ہے؟ یہ وہ تھکن ہے جو انسان کو بالکل کاٹ دیتی ہے، دوسروں سے، دنیا سے تنہا کر دیتی ہے. اچھا. یہ مشترکہ تجربات، قریبی تعلقات، یہاں تک کہ جو آپس میں سمجھ بوجھ ہوتی ہے، زبان، اس کو بھی تباہ کرتی ہے. ہینڈکے کا ایک جملہ ہے، میرا یہاں اور تمہارا وہاں. یعنی ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے. بالکل. اور یہ تعلقات میں ایک طرح کا تشدد بھی پیدا کر سکتی ہے، سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہینڈکے ایک دوسرے قسم کی تھکاوٹ کی بات بھی کرتے ہیں شاید. جی، اور یہی یہاں دلچسپ بات ہے. وہ اس کے مقابلے میں لاتے ہیں بنیادی تھکاوٹ، فنڈامنٹل ٹائرڈنس، یا اسے ہماری تھکاوٹ، وی ٹائرڈنس بھی کہتے ہیں. اچھا، تو یہ مختلف کیسے ہے؟ یہ بالکل الٹ ہے. یہ جو انا کی سختی ہوتی ہے نا، ایگو کی ریجڈٹی، اسے ڈھیلا کرتی ہے. یوں سمجھیں کہ مجھ سے کم مگر اس کا زیادہ والی کیفیت. یعنی خود پسندی کم ہوتی ہے. ہاں، اور یہ دوستی کے لیے، دنیا پر اعتماد کے لیے ایک نئی جگہ کھولتی ہے. اس میں تو ایک پازیٹو پہلو نظر آ رہا ہے. بالکل. یہ کچھ نہ کرنے، ناٹ ڈوئنگ کی ترغیب دیتی ہے. لیکن یہ وہ والی بے بسی نہیں جو اکتاہٹ میں ہوتی ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کی منفی قوت ہے. یعنی مثبت قوت جو ہمیں بھگاتی ہے، اس کے برعکس یہ ہمیں اس دوڑ سے نکلنے کا موقع دیتی ہے. ہارن کہتے ہیں کہ اسی حالت میں روح یا فکر کی گہرائی، گائسٹ جسے کہتے ہیں، جی ہاں، اسے ابھرنے کا موقع ملتا ہے. ہینڈکے کہتے ہیں تھکاوٹ کی تحریک یہ نہیں بتاتی کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ کہ کیا نہیں کرنا. اچھا، یعنی رکنا، ٹھہرنا. ہاں، ایک سکون، گلاسن ہائٹ جسے کہتے ہیں، ٹھہراؤ. اور اس سے گہری سمجھ پیدا ہوتی ہے. ہم چیزوں کی وہ سست رفتار شکلیں دیکھ پاتے ہیں جو بھاگ دوڑ میں نظر نہیں آتی. یہ تو دنیا کو بالکل نئے انداز سے دیکھنے جیسا ہے. وہ ہینڈکے کا کال ہے نا، تھکاوٹ کی خاموشی میں سب کچھ غیر معمولی ہو جاتا ہے. بالکل. ایک تازگی آتی ہے، دنیا پر دوبارہ حیران ہونے کی صلاحیت. وہ کھیل کا سا انداز، جیسے پکڑنے والا ہاتھ نہیں بلکہ کھیلتا ہوا ہاتھ. واہ. اور اگر ہم اسے ذرا بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ جو بنیادی تھکاوٹ ہے، یہ ایک ایسی کمیونٹی کی بنیاد بن سکتی ہے جو رسمی رشتوں پر نہیں ٹکی ہوتی. اچھا،
किस तरह की कम्युनिटी? ये एक मुश्तरका हालत, एक खामोश हमांगी पर मुबनी होती है। हैंडी के इसकी मिसाल वो डच स्टील लाइफ पेंटिंग से देते हैं, वो जिनमें फल फूल वगैरह होते हैं। जी, मुख्तलिफ चीजें एक साथ रखी होती हैं, फूल, बर्तन, शायद कोई कीड़ा। वो एक दूसरे से लाताल्लुक हैं मगर एक ही लम्हे, एक ही तस्वीर का हिस्सा हैं। एक दोस्ताना और है उनके दरमियान। ये तस्वर थोड़ा सा सैबत, यानी सैबत के ख्याल से भी मिलता है, कुछ ना करने का दिन, अमन का, खेल का वक्त। तो अगर हम इस सब को समेटें, हाँ का नुक्ता ये है कि आज की ये जो हर तरफ फैली हुई थकावट है, ये सिर्फ ये नहीं कि काम किया तो अब आराम चाहिए। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक दाखिली कमी है, इनर डिप्लीशन। यहाँ तक के आराम और फुर्सत भी वो भी एक काम लगने लगते हैं। बिल्कुल, एक गैर पैदावारी सरगर्मी जिसे हम टालते रहते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किसी एक फर्द का मसला नहीं है। नहीं, ये साख्ती मसला है। जी, ये मुआशरती साख्त में पेवस्त है। एक ऐसा निजाम जहाँ फर्द खुद ही अपना मालिक है और खुद ही अपना इस्तेहसाल करने वाला गुलाम भी। तो वहाँ बर्नआउट कोई हादसा नहीं है। बिल्कुल, वो तो फिर सिस्टम का हिस्सा है। ये एक अहम सवाल उठाता है ना। यकीनन। तो ये बाप थकावट का मुआशरा गोया हमारी जिंदगियों के पसे मंजर में जो एक मुसलसल शोर चल रहा है ना, उसकी तशखीस है। एक ऐसी थकावट जो इतनी मानूस हो गई है कि शायद हम उसे ठीक से महसूस भी नहीं करते। हाँ, लेकिन हान के मुताबिक ये हर चीज की वजाहत करती है। जी। अगली बार और इस सिलसिले की आखिरी गुफ्तगू में हम 8वें बाब का जायजा लेंगे, बर्नआउट सोसाइटी, जहाँ हान इन तमाम धागों को इकट्ठा करते हैं और वो अपनी मुकम्मल तनकीद पेश करते हैं न्यू लिबरल फर्द पर और खुद के इस्तेहसाल के इस खामोश तशद्दुद पर। तो इस दौरान ये सोचने की बात है कि ये गहरी वजूदी थकावट इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हम पर कैसे असरअंदाज हो रही है। जी, गौरतलब नुक्ता है। इस खामोश मगर फौरी अहमियत की हामिल फलसफियाना तशखीस के आखिरी बाब के लिए अगली बार हमारे साथ जरूर शामिल हो। तो आज हम ब्योंग-चुल हान की किताब बर्नआउट सोसाइटी के बिल्कुल आखिरी बाब यानी बाब 8 पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर रहे हैं। जी, ये वाकई हमारे दौर की एक अहम और काफी बरवक्त तनकीद का निचोड़ है। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ हान अपने जो दलाइल वो पूरी किताब में देते आए हैं, उन सब के अहम धागों को एक जगह लाते हैं। हाँ, वो समेट रहे हैं सब कुछ। जी, बुनियादी बात वही कि हम अब उस पुराने, आप कह लें, तादीबी मुआशरे में नहीं है जहाँ जबर और कंट्रोल होता था। ठीक है। बल्कि अब एक कारकर्दगी के मुआशरे में है जहाँ बज़ाहिर तो हम आजाद हैं, लेकिन असल में हम कामयाबी, पैदावारियत और वो जो हर वक्त मुस्बत रहने का दबाव है ना, हाँ, वो मुस्बत सोच वाला मामला। जी, उसके नाम पर खुद को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना इस्तेहसाल कर रहे हैं। और नतीजा, जैसा हान कहते हैं, वो आजादी नहीं बल्कि बर्नआउट है। और ये सिर्फ कोई आम थकन नहीं, ये तो एक बहुत गहरी जज्बाती, जिस्मानी, समाजी कैफियत है। वजूदी भी, गहरी वजूदी कैफियत। हाँ, वजूदी भी। और सबसे अहम बात जो हान वाजे करते हैं वो ये कि बर्नआउट ये किसी की जाती कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये गलत फहमी है बहुत बड़ी। बल्कि ये उस पूरे निजाम का, उस सिस्टम का एक मंतिकी नतीजा है जो हमें आजादी का एहसास दिलाकर काबू में रखता है। ये बात तो काफी चौंका देने वाली है। यकीनन। और देखें, इस निजाम को समझाने के लिए हान इस बाब में काफका की कहानी प्रोमीथियस का हवाला भी देते हैं। अच्छा, प्रोमीथियस? जी, वो किरदार जिसे सजा मिलती है, उकाब रोज उसका जिगर नोचता है और वो फिर से उग आता है। हान कहते हैं कि आज का जो कामयाबी का मौजू है ना, वो भी कुछ इसी तरह खुद को अजियत देता है। खुद को अजियत देता है? कैसे? वो जो जिगर का दर्द है जिसे प्रोमीथियस महसूस नहीं करता कहानी में, हान उसे आज की थकावट से तशबीह देते हैं। वो बेइंतहा कुचल देने वाली थकावट जो मुसलसल खुद को बेहतर बनाने, ज्यादा हासिल करने की कोशिश से पैदा होती है, खुद का इस्तेहसाल। ये खुद को अजियत देने वाली बात तो गहरी है। अच्छा, हाँ, इसकी कोई नफ्सियाती वजूहात भी बताते हैं? क्या ये पुराने नफ्सियाती मॉडल से मुख्तलिफ है? हाँ, बिल्कुल। वो फ्रॉइड के नजरियात से मवाजना करते हैं। फ्रॉइड का निजाम तादीबी मुआशरे का था, जहाँ पाबंदियां थीं, नहीं करना चाहिए वाली बात अहम थी। सही। लेकिन आज के कामयाबी के मौजू की नफ्सियात मैं कर सकता हूँ, आई कैन के गिर्द घूमती है। अच्छा,
یہاں نفی کی یعنی انکار کرنے یا نہیں کہنے کی گنجائش کم ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسی نفسیات ہے جو صرف مثبت، صرف کین پر زور دیتی ہے۔ تو یہ جو میں کر سکتا ہوں والی سوچ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آزادی اور مثبت سوچ تو بظاہر اچھی چیزیں لگتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آزادی، یہ کین اکثر کھوکھلا ہوتا ہے۔ ہاں، کانٹ کے فرض شناس موضوع کا ذکر کرتے ہیں جو شاید خدا یا کسی اعلی مقصد میں تسکین پاتا تھا۔ آج کا کامیابی کا موضوع آزادی اور لذت تو چاہتا ہے، لیکن دوسروں سے گہرے تعلق کے بغیر اسے حقیقی تسکین نہیں ملتی۔ وہ اسے تسکین کا بحران کہتے ہیں۔ تسکین کا بحران؟ جی، اور وہ سینٹ کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ خود پسندی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ فرد خود اور دوسرے میں فرق نہیں کر پاتا۔ اس سے نہ خوشی ملتی ہے، نہ شخصیت مستحکم ہوتی ہے۔ تو کیا اس میں ہمارے زمانے کے معاشی حالات کا بھی کوئی دخل ہے؟ یقیناً، یقیناً۔ ہن کہتے ہیں کہ معیشت کا کھلا پن، غیر یقینی صورتحال، ہر چیز کا ایک نہ ختم ہونے والا پروجیکٹ بن جانا، یہ سب مل کر کسی کام کے مکمل ہونے، وہ جو تکمیل کا احساس ہوتا ہے نا، کلوزر جسے کہتے ہیں۔ جی، کلوزر، اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو ہم ایک کام سے دوسرے کی طرف بھاگتے رہتے ہیں، کبھی مطمئن نہیں ہوتے، اور وہ خود پسندی کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو کیا پھر ڈپریشن اور برن آؤٹ جیسی بیماریاں یہ اسی مثبت سوچ کی زیادتی کا نتیجہ ہے؟ ہان کا موقف یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں پرانے تادیبی معاشرے میں ہسٹیریا عام تھا جو دباؤ اور نفی سے پیدا ہوتا تھا۔ آج کے دور کے مسائل جیسے ڈپریشن اور برن آؤٹ یہ مثبت سوچ کی زیادتی اور نہیں کہہ پانے کی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ جب ہم منفی جذبات یا دباؤ کا اظہار باہر نہیں کر پاتے تو وہ جارحیت اندر کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اندر کی طرف؟ جی، خودکار جارحیت، آٹو ایگریشن، جہاں کامیابی کا موضوع آخرکار خود کو ہی تباہ کرنے لگتا ہے۔ یہ تو بہت ہی سنگین تصویر ہے۔ یعنی جو فرد خود کو آزاد سمجھتا ہے، ہومو لیبر، وہ دراصل خود اپنا ہی ہومو ساکر بن جاتا ہے۔ یہ ہومو ساکر کیا چیز ہے؟ ہومو ساکر قدیم رومی قانون سے لیا گیا ایک تصور ہے، مطلب ایک ایسا وجود جسے مارا تو جا سکتا ہے لیکن مذہبی طور پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ آسان لفظوں میں ایک ایسی زندگی جسے کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں، جسے کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں کہ آج کا کامیابی کا موضوع کامیابی حاصل کرنے کی اپنی ہی اندرونی مجبوری کے تحت خود کو اس حالت میں لے آتا ہے۔ وہ خود اپنا استحصال کرتا ہے، اور یہ خود کا استحصال بیرونی طاقت کے استحصال سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ آزادی کا دھوکہ جڑا ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم اپنی مرضی سے یہ سب کر رہے ہیں۔ آخر میں ہان سرمایہ داری اور صحت کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں، اس کا کیا تعلق بنتا ہے سب سے؟ جی، وہ سرمایہ داری پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ اچھی زندگی کی بجائے صرف زندہ رہنے یعنی بقا کو سب سے اہم بنا دیتی ہے۔ سروائیول؟ ہاں، سروائیول۔ اور آج کل صحت اور تندرستی پر جو اتنا زیادہ زور ہے وہ اسے اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یہ ننگی زندگی پر توجہ ہے، بیئر لائف۔ ننگی زندگی یعنی زندگی جو صرف اپنے حیاتیاتی پہلو تک محدود رہ گئی ہے، جس میں کوئی گہرا مطلب یا کہانی باقی نہیں۔ یہ زندگی مقدس سمجھی جاتی ہے کیونکہ شاید یہی باقی بچا ہے، لیکن یہ اتنی بے معنی ہے کہ ہان اسے کہتے ہیں زندہ رہنے کے لیے بہت مردہ اور مرنے کے لیے بہت زندہ۔ واو، زندہ رہنے کے لیے بہت مردہ اور مرنے کے لیے بہت زندہ، گہری بات ہے۔ تو بیونگ چول ہان برن آؤٹ سوسائٹی کا اختتام ایک طرح کی خاموش مگر بہت گہری وارننگ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جی، کہ سب سے خطرناک تشدد وہ نہیں جو نظر آتا ہے یا جس کی آواز آتی ہے، بلکہ یہ وہ اندرونی مطالبہ ہے کہ ہمیشہ زیادہ کرو، ہمیشہ بہتر بنو، ہمیشہ خود کو ثابت کرو۔ بالکل، اور ان کے نزدیک برن آؤٹ اس نظام میں کوئی خرابی یا نقص نہیں، یہ خود نظام ہے۔ یہ نظامی ہے؟ جی ہاں، ایک ایسا نظام جو انسانوں کو چلتے پھرتے منصوبوں میں بدل دیتا ہے، آرام کو ایک جرم بنا دیتا ہے، اور خاموشی کو ایک ایسے خالی پن میں تبدیل کر دیتا ہے جس سے ہم گھبراتے ہیں، جس میں داخل ہونا نہیں جانتے۔ تو یہاں برن آؤٹ سوسائٹی کا ہمارا یہ تفصیلی مطالعہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔
اگر یہ سلسلہ، یہ گفتگو آپ کے لیے کچھ معنی رکھتی ہے تو لرن ود حمزہ یعقوب چینل کی مسلسل ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے پر ضرور غور کریں۔ آپ کی حمایت ہی ہے جو اس قسم کے غور و فکر پر مبنی اشتہار سے پاک فلسفیانہ مواد کو ممکن بناتی ہے۔ ہم 2 ممبرشپ ٹائرز پیش کرتے ہیں، ایک ہے فلاسفر سرکل جو $5 ماہانہ ہے، اور دوسرا ہے تھنکر سوسائٹی $15 ماہانہ، جس میں کچھ اضافی فوائد بھی شامل ہیں۔ جی، اور اگر آپ پاکستان میں ہیں اور براہ راست سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے تبصرہ کر دیجیے گا، ہم مقامی آپشنز کے ساتھ آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ یہ ویڈیوز، یہ گفتگویں وقت لیتی ہیں، تحقیق ہوتی ہے، وسائل لگتے ہیں، اور ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ بالکل، آپ کی حمایت ہمیں یہ کام جاری رکھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ اس سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ ہمیں تبصروں میں ضرور بتائیں کہ آپ آگے کن موضوعات کو کھوجنا چاہیں گے، اور ہمارے ساتھ رہیں جب ہم دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک وقت میں ایک خیال کے ذریعے۔